آپ نے اپنے درس میں خانقاہیت کی اصطلاح استعمال کی تھی، وضاحت فرمائے کہ خانقاہیت آپ کس مفہوم میں لیتے ہیں؟ کیا آپ کے نزدیک رہبانیت اور خانقاہیت میں کوئی فرق ہے؟ ماضی قریب کی تاریخ پر اگر روشنی ڈالی جائے تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ خانقاہوں نے تبلیغ اسلام کے لیے جتنا اہم کردار ادا کیا ہے اور مسلمانوں کی زندگیاں بدلنے میں جتنا اہم کردار ادا کیا ہے، غالباً دین کے کسی اور شعبے سے یہ خدمت انجام نہیں دی، شعبے نے یہ خدمت انجام نہیں دی۔ خانقاہیت اور رہبانیت لازم و ملزوم نہیں ہے۔ رہبانیت تو ہے ترک دنیا، خانقاہیت ایک انسٹیٹیوشنلزم ہے، ایک ادارہ بنتا ہے تزکیہ نفس کے لیے اور لوگوں کی اصلاح کے لیے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس میں رہبانیت ہو، اگر اس کے چلانے والے وہ ہیں کہ جو خود راہب ہوں تو وہ خانقاہیت جو ہے راہبانہ ہو جائے گی، اور اگر اس کے چلانے والوں میں رہبانیت نہیں ہے تو وہ خانقاہیت رہبانیت والی نہیں ہوگی۔ میں اس کو تسلیم کرتا ہوں کہ ہمارے ہاں صوفیاء کرام نے اور خانقاہیت کے اس نظام نے بڑی مفید خدمات سر انجام دی، اگرچہ ماضی قریب اسے نہ کہیے، یہ ماضی بعید کی بات ہے، ماضی قریب کی بات نہیں ہے۔ اب تو یہ انسٹیٹیوشنز بھی بہت حد تک ہمارے ہاں پیرالائز ہو چکے ہیں۔ یہ ماضی بعید میں البتہ میں کہوں گا کہ دور صحابہ کے بعد پھر یہ ہے کہ سب سے زیادہ تبلیغ دین کا جو فریضہ سر انجام دیا وہ انہی حضرات نے انجام دیا ہے۔ لیکن میں نے جو حدیث کے درس میں آپ کو بتایا ہے وہ یہ ہے کہ دو راستے جدا ہیں۔ ایک راستہ یہ ہے کہ ذکر اور تزکیہ نفس اس لیے ہو کہ جہاد و قتال کی تیاری ہو، ایک یہ ہے کہ ذکر اور تزکیہ نفس ہی جو ہے اسی کا تسلسل چلتا رہے نسلاً بعد نسل، اس سے آگے پھر وہ اگلی منزلی نہ ہو۔ تو اس چیز کا فرق میں نے واضح کیا ہے کہ جو وہ نظام ہے جو ہمیں سورہ حدید سے ملتا ہے اور حضور کی سیرت سے ملتا ہے، ذکر تو اس میں ہے، مراقبہ، نوافل، عبادت سب ہے، لیکن یہ کہ اس میں آگے مقصود کیا ہے؟ جہاد اور قتال فی سبیل اللہ، اور یہاں جو ہے اس نظام میں ادھر کا رخ نہیں۔ تو یہ فرق ہو جائے گا صرف، باقی یہ ہے کہ باقی ہمارے ہاں ان تمام اداروں نے اپنے اپنے وقت پر بڑی مفید خدمات سر انجام دی۔